پڑھنے کی مہلت مل جائے تو وہ بندہ جو ہے ولیوں کا ولی بن جائے. وہ حضرت اویس قرنی جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا، سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے ہیں. جنگل میں عبادت کر رہے تھے سکون سے، بکریاں پالی ہوئی تھیں تو بکریاں بھی آرام سے گھاس چر رہی تھی. ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا. بکریوں کی حفاظت بھیڑیا. Would you imagine؟ اندازہ لگا پائیں گے؟ شیر ہوتا تو میں مان لیتا، کیونکہ شیر اگر بڑا خطرناک ہے تو بڑا غیرت مند بھی ہوتا ہے، بڑا خوددار جانور ہے. شیر کا اگر پیٹ بھرا ہو تو وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے. If you fed the lion properly, you can walk with the lion without any problem. قاعدے سے گرا دو پھر چلو پھر. ہاں یہ اور بات ہے کہ ذرا ساتھ چلنے کے لیے سینے میں بھی شیر دل چاہیے، یہ سب کے بس کی بات نہیں. مگر بھیڑیا جسے ہم ہائنا کہتے ہیں، لکڑ بگھا کہتے ہیں، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر گردن تک کھا لے سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، اور سامنے اگر بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے گا. اور یہاں منظر بڑا ادبھت ہے، اوشوسنیہ ہے، اکلپنیہ ہے، انکریڈیبل ہے، انبلیویبل ہے کہ بکریاں گھاس کھا رہی ہیں. بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. ایک راہگیر کا مسافر کا وہاں سے گزر ہوا یہ منظر دیکھا تو چونک گیا. کہا بابا اس بھیڑیے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ توجہ. تو کہا تو میری بات کر رہا ہے، میری بات کر رہا ہے؟ ارے میری بکریوں کو بھی ڈر نہیں لگتا. میری بکریوں کو بھی ڈر نہیں لگتا. کہا وہ کیوں؟ کہا سن، پہلے میں اس سے ڈرتا تھا، اب یہ مجھ سے ڈرتا ہے. سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر. اس لیے میری قوم کے غیور نوجوانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا، اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو، if you want to terrorize the unsocial elements، ان اساماجک تتووں کو جو خدا کے دشمن ہیں، اگر ان کے دلوں میں دہشت اور خوف کا لاوا پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں کوئی غیر اسلامی، غیر انسانی یا کوئی غیر آئینی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. بے شک. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. Oh believers, do believe. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عرض کیا کہ حضور یہ ایمان کا کمال کیا ہے؟ کیونکہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی مومن کامل بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بولو زور سے. مومن کامل بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ. تو یہ پکے مسلمان بننے کا شارٹیسٹ وے کیا ہے؟ آسانی سے کیسے بن جائے؟ تو حضور نے فرمایا سن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ بلکہ اپنے باپ سے زیادہ مجھے پیار نہ کرتا. تم تو سنی ہو، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، بس پروف کرنے کی ضرورت ہے. So if you want to become a مومن کامل then you have to love the Prophet more than anything else. ہر چیز سے زیادہ محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ،
اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی عیال سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، حد تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ۔ جب تیری محبت اس کمال کو پہنچے گی تو تیرے دل کے آئینے سے آواز آئے گی، اے بندے آفری، تو نے وہ منزل پالی کہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تیرا سینہ بن گیا۔